ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ٹائم نماز کا بھی تو آگے آ جائے گا نا. حافظوا علی الصلوات، مال کی تقسیم ہو، آپس کی لڑائی ہو، اولاد کے حقوق پورے کیے جا رہے ہوں، یا ورثاء ہیں بعد والے رہنے والی بیواؤں کے حقوق پورے کر رہے ہوں، نماز ان میں سے ذرا بھی آگے پیچھے ہوئی نا سارے معاملات تمہارے ڈسٹرب ہوں گے. حیران ہو رہی تھی کہ اللہ نے نماز کو امور تدبیریہ کا حصہ بنا کر بھیج دیا. اور اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کی نماز وسطیٰ رہ گئی نا، اب نماز وسطیٰ کیا ہے یہ بتاتا ہوں. نماز وسطیٰ رہ گئی، نماز اثر رہ گئی نا، یوں سمجھو وہ تیرا اہل ہو و مال ہو، یوں سمجھو اس کے آل و عیال سارے چھین لیے گئے. نبی نے گھریلو احکام کا حصہ بنایا ہے نماز کو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو تابعین محدثین میں سے ایک فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں نا اپنے نبی کی تمام احادیث ان کے استدلالات میں قرآن سے دکھا سکتا ہوں کہ میرے نبی کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ سارے کے سارے قرآن ہی کی تشریحات ہیں. میرے نبی نے کیوں فرما دیا جی نماز اثر جس کی رہ گئی تو یوں سمجھو کہ کیونکہ وہ جی نماز ہماری تو گھر والے حقوق کا حصہ ہے، اللہ کریم اس کو اور وہ بھی نہ لگائی. حالانکہ حیران ہو رہے تھے کسی جگہ جتنی ہم آیات پڑھ کر آئے ہیں وہ لگنا اور نہ لگنا کوئی اس انداز کا نہیں تھا. ساری جگہوں پر جہاں فصل کرنی تھی وہاں وہ نہیں لگاتے، جہاں فصل کرنا تھا وہاں وہ لگاتے. ایسی جگہ کوئی نہیں آئی کہ شعبہ بھی الگ ہو اور وصل بھی، شعبہ بھی الگ نہ ہو اور وصل بھی نہ ہو. تو یہ پہلی جگہ ہے قرآن پاک کی حافظوا علی الصلوات. یہ انتہا درجے کا کمال الاتصال کا دعویٰ، یہ پہلی آیت آ رہی ہے، کمال الاتصال کا دعویٰ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اور میں نے آپ کو ویسے بھی ایک نقطہ یاد کرایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مضمون ختم ہونے لگتا ہے نا اور اگلا شروع ہونے لگتا ہے نا اس کی طرف اشارات بھی شروع ہو جاتے ہیں. کیا جی اگلا ایک مضمون شروع ہونے لگا ہے جن کو سلسلۃ التاکیدات ہم کہیں گے. جی تاکیدات ربانیہ، اللہ کریم اسپیشل کوئی تاکیدات نازل فرمائیں گے کیونکہ احکام کا سلسلہ اپنے انتہا کو ہو رہا ہے. اور ایک خلاصہ کے تحت آپ کو بتایا تھا احکام دفاعیہ شروع ہو رہے ہیں نا، وہ دفاعی احکام لیکن وہ تاکیدات کے ضمن میں ہوں گے، سلسلہ وار اس طرح احکامات نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ نے ترتیب بدل ڈالی. آگے امر کسی کے ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یوں ہوگا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیہ انفقوا من طیبات ما کسبتم. یہ اس قسم کے احکام آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس قسم کے احکام آئیں گے. لیکن جی وہ احکام کے طور پر اب نہیں ہوں گے، اب وہ تاکیدات کے طور پر ہوں گے. کیوں جی وہ آپ کو وجوہات بتائیں گے کہ ہم اپنے پیٹ کی طرف سے تو کوئی بات کر نہیں سکتے، ہر امر کو ہم احکام کا انداز دیتے جائیں. تو اللہ کریم کے نے جو مزاج قرآن میں بیان فرمایا پھر اس کے تابع تو ہم نہ ہوئے نا، پھر اپنے اصطلاحات کے تابع ہو گئے. ہم نے جہاں امر ہوگا وہاں دیکھیں گے اللہ کریم ہم پر کوئی چیز لازم کر رہے ہیں، یہ لازم پہلے کر رہے ہیں اور دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو دوبارہ ارشاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ تاکید کو کہتے ہیں نا. تو یہ ہم نے دیکھنا، بس یہی چیزیں ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہیں، اسی پر اتنا ٹائم ہم صرف کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ آپ کو بتایا کہ جب ایک سلسلہ ختم ہونے لگتا ہے اور اگلا سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی اس کے اندر اشارہ آ جاتا ہے آخر حکم کے اندر. آگے کوئی تاکیدات شروع ہونے والی ہیں. تاکیدات کس کی ہیں؟ نفاذ اسلام کی. تاکیدات کس کی ہیں؟ ذاتی اعمال کی. ذاتی اعمال کی تاکیدات، نصیحتیں اور نفاذ کی نصیحتیں آئیں گی. ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس آخری حکم کا ڈیزائن وہی بنا دیا. آخری حکم کا ڈیزائن کیا جی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. تاکید کے طور پر ہے کیونکہ نماز کا حکم تو پیچھے آ گئی ہے، اور عبادت کی جہاں تفاصیل خمس آئی تھی وہاں نماز کا حکم تھا کہ نہیں تھا جی؟ وہاں تو تھا. اب دوبارہ یہ حکم کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اب نماز کا حکم نہیں، اب حفاظت کا حکم ہے. تو حفاظت ایک تاکید کو کہتے ہیں نا، تو یہ تاکید کا رنگ ہے اور تاکید ذاتی اعمال کی ہے. اور آگے اشارہ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اشارہ الی الجہاد، جہاد کے امور کی طرف اشارہ آ رہا ہے نا. تو نفاذ کی تاکیدات بھی آگے آئیں گی. یعنی جب بھی اللہ کریم اس صورت کے اندر کو حکم ختم کرنے لگتے ہیں نا تو اگلے کا رابطہ درمیان میں
آخر میں آ کر لگا دیتے ہیں. جس طرح کے احکام علمیہ و عملیہ ختم ہونے لگے تھے تو لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، جھگڑا ہوتا ہے نا، جھگڑے کی طرف اشارہ کر دیا، جدل کی طرف اشارہ کر دیا اور آگے احکام جدلیہ شروع کر دی. جب آگے احکام جدلیہ کتنے ہوتی ہے؟ 24 احکام بیان کیے تھے احکام جدلیہ، اور 4 رنگوں میں بیان کیے تھے، 4 اقسام میں بیان کیے تھے نا. تو وہ احکام جب ختم ہونے لگے تھے نا جی، تعلق ہی نہیں تھا گھریلو احکام کا، اس کے اندر تو جناب اللہ نے لگا دیا جی لا تنکحوا المشرکات ولا تنکحوا المشرکین، یہ لفظ آ گیا کیونکہ احکام جدلیہ ختم ہو رہے تھے اور جدل فی الاہل یعنی احکام تدبیریہ شروع ہونے لگے تھے. تو اللہ کریم نے اسی چیز کا اشارہ لگا دیا. آگے یہ سلسلہ وار آپ نے اتنا لمبا چوڑا دیکھا کہ احکام جدلیہ جدل فی الاہل یعنی احکام تدبیریہ شروع ہو گئے. جیسے ہی اب احکام تدبیریہ اپنے اینڈ پر پہنچنے لگے نا، اللہ نے تاکیدات کی طرف اشارہ کر دیا کہ لمبا سلسلہ آنے والا ہو. جس طرح زواجر کا لمبا سلسلہ آیا تھا، 7 قسم کے زواجر آئے تھے، اسی طرح لمبا سلسلہ تاکیدات کا آنے والا ہے. اور اللہ نے آخر میں تاکیدات کا اشارہ کر دیا. تو لہذا جی یہ ربط بھی ہمارا فائنل ہوا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آخری حکم جو بیان ہو رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اس حکم کی تھوڑی تفصیل کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بھول ہو جائے گی کہ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی خصوصاً نماز وسطی کی. یہ واو پچھلی بات کی خصوصیت بیان کرتی آ رہی ہے، پیچھے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پچھلی بات کی خصوصیت واستعینوا بالصبر، پھر والصلاۃ، حالانکہ مشن کے اندر نماز تھی، مشن کے اندر والصلاۃ الوسطی. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو درمیان میں دکھائی کہ ہو گیا تھا ذکر، لیکن پھر اللہ نے وہ لگا کر اس کو اسپیشل کر کے بیان کیا. حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت ہو گئی، والصلاۃ الوسطی خصوصاً صلاۃ وسطی کی حفاظت کرنا. اب وسطی کس کو کہتے ہیں؟ وسطی کے ہو گئے 2 معنی. ایک ہے وسطن سے اوسط بنے گا نا، اور اوسط کی تصریح آئے گی، تانیث آئے گی وسطی. وسطن سے، وسط کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کو کہتے ہیں. اور ایک وسطن، وسطن سے اوسط بنے اور اوسط کی مؤنث بنے گی وسطی. تو یہ وسطن والی مؤنث ہے یا وسطن والی ہے؟ وسط کا معنی ہوتا ہے اعلی، کنتم خیر امت، یہ بھی فرمایا، اور امتن وکذالک جعلناکم امتن وسطا، خیر کو وسط فرمایا یعنی اعلی ہونا. تو وسط سے ہو تو معنی اعلی ہے، وسطن سے ہو تو معنی درمیانی ہے. والصلاۃ الوسطی کا کیا معنی؟ الصلاۃ الفضلی یا الصلاۃ الذی بین الصلوات، یعنی الصلاۃ الفضلی یعنی اعلی نماز، افضل نماز، اس کے خیال کرو، یا درمیان والی نماز کا خیال کرو. اچھا بھائی یہاں ایک نقطہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. میں نے کہا تھا ہمارے استاد فرماتے ہیں بھائی لکیر کا فقیر نہ بننا، تحقیق ضرور کرنا. بعض اوقات خدا تو نہیں ہوتا نا جی مفسر مصنف، کسی کتاب اگر بھول جاتا ہے تو اس کی تسامحات کے پیچھے لگ جانا کیا ہے؟ لکیر کا فقیر ہے. اس کی اگر کوئی تسامحات ہیں تو ان کی تسامحات کو صحیح کر کے ان کے لیے دعا استغفار کریں جی. تو اسی طرح بعض مفسرین نے، ایک مفسر گزرے ہیں روح البیان والے، اور شاید ان کی دیکھا دیکھی پھر ایک مفسر گزرے جو پہلے غیر مقلد تھے، بعد میں بڑے اچھے بن گئے، نواب حسن خان صدیق رحمہ اللہ. وہ ایک غیر مقلد تھے، ائمہ کی شان میں تنقید کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کی عالم الہند نامی کتاب ہے، ایک سچے اہل الحدیث لکھنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بعد میں سچے اہل حدیث بن گئے تھے. یعنی نواب حسن خان صدیق غیر مقلدیت سے توبہ طائب ہوئے تھے تو سچے اہل الحدیث بن گئے. تو وہ دعا اور استغفار کرتے تھے. عالم الہند نامی کتاب میں ان کا تفصیلی تذکرہ ہے. اسی جلد کے اندر جس جلد میں حضرت الوانی کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے جو رجال الہند جتنے بھی ہیں نا اچھے برے سالوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے.
احمد رضا خان بریلوی کا بھی تذکرہ کیا، اسی طرح مرزا قادیانی کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو پھر کچھ اچھوں کا بھی تذکرہ درمیان میں کر دیا۔ تو نواب صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعد میں توبہ استغفار کی تصویر جب پڑھتے تھے نا، ان کے ایک استاد نے مشورہ دیا تھا کہ ذکر و اذکار کثیر کیا کرے۔ بہت بڑے مصنف ہیں، ان کی کتابیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، تو جب بھی ان کی کوئی کتاب دیکھتا ہوں تو میں خرید لیتا ہوں۔ ابھی بہت ساری کتابیں ان کے بقائے ہیں جو شیئر بھی نہیں کر رہے یہ لوگ، تو البتہ ان کی سافٹ کاپی موجود ہے، ہارڈ کاپی اگر نہیں ملتی تو ان کی ایک کتاب تفسیر ہے جی، اس تفسیر کے اندر بھی انہوں نے یہ ایک بات لکھی ہے، تو وہ بات ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جی وہ دو تفسیروں کا حوالہ شاید کسی تیسرے نے لکھی، میرے نظر سے دو گزری ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ وسطن سے نہیں ہو سکتی بلکہ وسطن سے ہو سکتی ہے۔ وجہ بھائی وسطیٰ تو کہتے ہیں درمیان والی چیز کو، اور یہ ہے مؤنث اوسط کی، اور اوسط وسط ان سے بن سکتا ہے، وسط ان سے نہیں بنا کرتا۔ وجہ کہ اوسط کہتے ہیں زیادہ وسط والی، زیادہ وسط، تو زیادہ وسط والی ہو سکتی ہے کہ ایک چیز مفضول ہو، دوسری اس سے زیادہ اعلیٰ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ نقص یا زیادتی لگ سکتی ہے۔ جس چیز کے ساتھ نقص اور زیادتی لگ سکتی ہو نا، وہ افعال کا صیغہ بنتا ہے، کیونکہ یہ افعال التفضیل وہیں سے آتا ہے نا، جو چیز تھوڑی کم یا زیادہ ہو سکتی ہو۔ بھائی عالم زیادہ عالم، تو عالم یا عالم یہ ہو سکتا ہے۔ جس چیز کے اندر نقصان یا زیادتی نہ لگ سکتی ہو وہ اوسط بنتا نہیں ہے۔ یہ جو بین ہوتا ہے نا درمیان والا، اس کے ساتھ کمی یا زیادتی نہیں لگ سکتی، اس کے ساتھ زیادتی یا نقصان نہیں، لہٰذا اس سے اوسط بنے گا نہیں، کیونکہ اوسط کا خاصہ ہے، اس تفضیل کا خاصہ ہے کہ انہی چیزوں سے بنتا ہے۔ اب دیکھو انسان کے ساتھ نہیں بنے گا، کوئی زیادہ انسان ہو کوئی تھوڑا انسان، کیونکہ انسان ایسی چیز نہیں ہے جو فی نفسہ ہی نقصان یا زیادتی کو قبول کرے، تو اس سے صیغہ تفضیل کا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو وسط بین کو کہتے ہیں، بین ہوتی درمیان میں، کوئی زیادہ بین اور کوئی تھوڑی بین نہیں ہوتی، تو لہذا اوسط اس سے نہیں بنے گا۔ جب اوسط اس سے بنے گا نہیں تو وسطیٰ اس کے تصریح بنے گی نہیں، تو لہذا اس کا ایک ہی معنی بن سکتا ہے کہ اوسط کی مؤنث چونکہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا اوسط بنا ہوا ہے لفظ اوسط، تو اعلیٰ اور اس کی مؤنث بنی فضلہ، اعلیٰ تو الصلاۃ الوسطیٰ کا معنی ہے فضلہ۔ یہ بات انہوں نے ایک معنی متعین کر دیا، دوسرے معنی کو انہوں نے کہا ٹھیک نہیں ہے، لیکن دو مفسر یہ کہتے ہیں اور باقی سارے مفسر کہتے ہیں کہ یہ درمیان والا معنی بھی تو اس کا ہے، تو لہذا دوسرے مفسرین کے ساتھ ہم نے ہونا ہے یا ان دو کے ساتھ ہونا ہے۔ تو تحقیق کی نظر سے آپ دیکھیں گے، دوسری طرف سے تھوڑا سا آپ دفاع بھی تو کریں نا ساروں کا، تحقیق کی روح سے یہ ہے کہ جو بین ہے نا، یہ ان چیزوں میں سے ہے مما یقبل الزیادۃ والنقصان، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو ہے ان چیزوں میں سے جو کمی یا زیادتی کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھو نا جی، آپ بھی درمیان میں بیٹھے، آپ بھی درمیان میں بیٹھے، آپ بھی درمیان میں بیٹھے، تو درمیان میں کمی اور زیادتی کو قبول کیا کہ نہیں؟ ایک کونے پر یہ بیٹھے ہیں اور ایک کونے پر وہ بیٹھے، باقی سارے کس میں بیٹھے ہیں؟ درمیان میں۔ تو البین ان چیزوں میں سے ہو گیا نا مما یقبل الزیادۃ والنقصان، جی تو یہ ان کو ایک بھول لگی ہے یا غلطی لگی ہے، یوں سمجھیے کہ یہ بین ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے مما یقبل الزیادۃ والنقصان، لہذا الوسطیٰ کا مفہوم سمجھ آ گیا کہ وسط ان سے بھی بن سکتی ہے اور وسط ان سے بھی بن سکتی ہے، اور چونکہ اللہ نے تاکید کی ہے تو ہم دورہ تفسیر میں اس کو بغیر تاکید کے پڑھے کیسے گزر سکتے ہیں؟ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس تاکید کو تاکید کے طور پر پڑھیں، ہیں جی اللہ نے جو تاکید کی ہے تو اس لیے تاکیدی تحقیقی کر دی، حالانکہ یہ دورہ ترجمۃ القرآن کا سبق ہونا چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو مانا کریں گے یہاں کہ جو اعلیٰ نماز ہے نا اس کی حفاظت کرو۔ اچھا بھائی اعلیٰ نماز کون سی ہے؟ یا درمیانی نماز کی حفاظت کرو، پھر درمیانی نماز پھر کون سی ہے؟ اللہ کریم نے اس کو مبہم چھوڑ دیا، کس میں چھوڑ دیا؟ اب یاد رکھنا جی، کچھ مفسر چلے گئے یہ زور کی نماز ہے،
خود چلے گئے یہ فجر کی نماز ہے، نقطہ سننا پہلے، لکھنا بعد میں. کوئی چلے گئے فجر کی نماز ہے، کوئی چلے گئے ظہر کی نماز ہے، کوئی چلے گئے عصر کی نماز ہے، کسی نے کہا تہجد کی نماز ہے، کسی نے کہا نقطہ آنے والے تھی، کسی نے کہا عیدین کی نماز ہے، کسی نے کہا بھائی جمعہ کی نماز ہے. حافظ الصلوات مسئلہ ساروں نے اقوال پیش کیے نا جی. جب سارے اقوال پیش کر رہے تھے ایک مفسر درمیان میں آ گئے، ایک اور بھی تفسیر قرطبی ہے غالباً، کہ انہوں نے کہا جب اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے، اللہ نے جب اس کو مبہم رکھا ہے، ہاں جی ان کو جمع کر لیں کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، عبد القدیر طاہر اور عبد العلی. دیکھا جی. اچھا جی، انہوں نے بڑے خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے ہر نماز پر محنت کرنے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے یہ والی ہو اس پر محنت کرے، ہو سکتا ہے یہ والی نماز ہو اس پر محنت کرے، ہو سکتا ہے یہ والی نماز ہو اس پر محنت کرے، تو لیلۃ القدر کی طرح اس کو بھی اللہ نے مبہم رکھا ہے. تو لیلۃ القدر پورے عشرے میں تلاش کرو، سارا عشرہ آخری قیمتی ہے، تو لہذا اس کو بھی ہر نماز میں تلاش کرو، ہر نماز قیمتی ہے. ہاں جی، کوئی نماز یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنی افضل نہیں ہے جتنی کوئی دوسری ہے، حالانکہ ساری نماز اللہ کے لیے. تو یہ قول راجح ہے، کیونکہ اپنی طرف سے کوئی بات کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. اللہ نے جو ایک بات ہمیں نہیں بتائی تو ہم کیوں خواہ اس کے باقی. اگر کوئی علم الحدیث کے اندر بات دیکھنا چاہے نا کہ سب سے افضل کون سی نماز ہے، تو اس میں جو ہے امام روح المانی نے اس مقام پر بڑی خوبصورت علمی بات فرمائی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض نمازوں کے درمیان شمار کیا جاتا کہ سب سے افضل کون سی ہے، تو ہم اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تو پھر ہمیں اسی کا پابند ہونا پڑتا. اگر پابند نہیں ہونا تو پھر اسی طرح ہے، اگر پابند ہونا ہے تو حدیث ایک ملتی ہے اس کے مطابق ظہر کی نماز ہے، اس کی نماز الوسطیٰ کیا ہے جی. تو اس حدیث کی وجہ سے کام پابند ہے جی. تو اس پر ثابت ہوا جی. اس پر کچھ حدیثیں ان کے خلاف ملی، کچھ حدیثیں آ گئی، تو انہوں نے جواب دیا میں نے ساری حدیثیں دیکھی ہیں، یہ حدیث اس کے اوپر یہ جواب ہے، یہ سوال ہے، اس کے اوپر یہ جواب ہے، یہ سوال ہے. اور امام روح المانی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق پوری کی ہے. تو چونکہ حدیث کی کلاس نہیں ہے نا کہ میں ساری حدیث پیش کر دوں، یہ ساری تحقیق اتنا ہے کہ وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ہم پابند ہیں، اور صحابہ نبی سے پڑھے ہوئے ہیں. دوسرا نقطہ، صحابہ نبی سے پڑھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پڑھا ہوا ہو وہ ظاہر ہے ادھر ادھر سے ہٹتا تو نہیں ہے. صحابی سے جب بھی پوچھا گیا نا کہ کون سی نماز وسطیٰ ہے، تو وہ جو پڑھ رہے ہوتے تھے نا کہتے تھے یہی نماز. تو وہ طالب آگے سمجھ لیتے، شاگرد آگے سمجھ لیتے کہ اس کا مطلب ہے فجر کی نماز میں انہوں نے پوچھا تھا نا تو وہ فجر کی تھی. دوسرے صحابی سے پوچھا ظہر کے وقت کہ کون سی نماز وسطیٰ ہے، انہوں نے کہا یہی. تو صحابی حالانکہ فرمانا چاہتے تھے کہ ساری نمازیں وسطیٰ ہیں جو ابھی پڑھ کے ہیں، تو یہ بھی تو وسطیٰ ہے. آگے راوی نے یہ سمجھ لیا کہ شاید صرف اسی نماز کی قید بیان کر رہے ہیں، جبکہ صحابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو اس مزاج قرآن تک پہنچے ہوئے ہیں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ یہ نماز مبہم ہو، ہر نماز بن جائے گی یوں کر کے وسطیٰ. تو لہٰذا دیکھو جی یہ 5 انگلی ہیں، ان میں سے درمیان والی انگلی کون سی ہے؟ جس کو بھی پکڑو گے وہ درمیان والی انگلی ہے. اسی طرح کہ نہیں، یہ بھی درمیان والی کیونکہ چھوٹی اور بڑی انگلی اس کے دائیں بائیں ہیں، یہ انگوٹھا بھی درمیان میں ہے کیونکہ یہ انگلی اور یہ انگلی تو ساری نمازیں الوسطیٰ بن سکتی ہیں. تو وسطیٰ درمیان والا مانا کرو تب بھی سارے درمیان میں ہیں، کیونکہ کوئی ایک کنارے پر نہیں ہے، ساری گھوم رہا ہے صبح اور شام. اور اگر درمیان والا مانا نہ کرو، افضل والا مانا کرو، تو ہر نماز افضل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کو بھی نماز وسطیٰ کہہ دیا اور
ظہر کو بھی نماز وسطیٰ کہہ دیا، صحابہ نے فجر کو بھی وسطیٰ کہہ دیا، تو ہر نماز وسطیٰ ہے۔ تہجد کے اپنے فضائل ہیں، جمعہ کے اپنے فضائل ہیں، اور اسی طرح والفجر والیال عشر، یوم نحر کی صبح کے اپنے فضائل ہیں۔ تو ساری نمازیں جب افضل ہیں اور حفاظت ساری نمازوں کی کرنی ہے نا، اس لیے ہر نماز افضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرنا۔ اور بھائی یاد رکھنا، نماز کے اندر میں نے کہہ دیا تھا پہلی ابتدائی اسباق کے اندر جہاں آئے تھے، جتنی کمی نماز میں باقی دین کی بھی اتنی کمی۔ الصلاۃ عماد الدین بھی کہہ گیا کہ ستون اگر کمزور ہے نا، چھت جتنی قیمتی بنا ڈالو اس کو بھی اسی طرح سمجھنا کہ یہ ستون کی طرح کمزور ہے، جتنی بھی قیمتی ہو اسی طرح گرے گی جس طرح ستون گرے گا۔ تو ستون کو اگر مضبوط بنا لینا، انشاءاللہ نماز میں چوری نہ کریں، نماز کے اندر سستی سے نہ کھڑے ہوں، نماز کو وقت سے ٹال کر نہ پڑھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ وقت تلاش کر کے نماز کو پڑھیں۔ اس لیے تو بات ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ وقت کون سا ہوتا ہے، تو محدثین کے آپس میں اختلاف ہو گئے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے جو پڑھنی ہے نماز، کیونکہ اللہ نے جو حکم فرمایا حافظوا علی الصلوات، اور قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اگر نماز روکو گے فحش سے روک جاؤ گے، نماز کو صحیح پڑھو گے فحش سے روک جاؤ گے، اور نماز صحیح پڑھو گے تو وہ روکے گی ہر منکر کاموں سے، والمنکر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نماز کی کمی، فحش سے نہیں روک رہا نا بندہ، موبائل چلاتا ہے اور خلاف شرع امور سے نہیں رکتا، مثلا دورے کے سبق میں ٹائم پر نہیں آتا وغیرہ لانے کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وضو صحیح نہیں کرتا یا ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا یا کوئی بھی گناہ میں ملوث ہے، تو سمجھ لو اتنے فیصد نماز کمزور ہے۔ اور ان سے بچنا ہے تو نماز کو درست کرنا شروع کر دو، خود بخود ان سے بچنا شروع ہو جاؤ گے۔ کریں گے حفاظت کہ نہیں کریں گے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جلدی نماز پڑھ لیں کیونکہ سبق پڑھنا ہے، دورے کا سبق بڑا اعلیٰ ہے، وہ رہ نہ جائے ایک آئے۔ وہ بھائی دورہ تو اسی لیے پڑھ رہی ہیں تاکہ نمازیں ہماری ٹھیک ہو جائے، باتیں ٹھیک ہو جائے، دورے کی وجہ سے نماز کو اپنے سر پلٹ کیا تو پھر تو دورے کو بھی آپ نے الٹا پکڑا ہوا ہے، یہ سمجھا؟ تو اسی طرح یہ نہ کہیں کہ جلدی نماز پڑھ لیں آرام سے کھانا کھائیں، آپ کہیں تو جلدی کھانا کھا لیں تاکہ آرام سے نماز پڑھیں گے۔ کیوں جی؟ کہ ہم کھانا تو اسی لیے کھا رہے ہیں نا تاکہ ہمارا جسم کی طاقت ہو، اور ہم یہ جو ادھار جسم لے کر آئے اس زمین پر اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، تاکہ یہ درست ہو۔ بھائی جب نماز کا ٹائم ہو جائے نا، کسی کے بھی نہ بنے کرے، کیونکہ میرے نبی کی طریقہ ہے، سنت ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا نا، یوں اللہ کے نبی اپنے ساروں کو چھوڑ کر اٹھ جاتے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی ہمارے کچھ لگنے ہی نہیں ہے، ساروں کو چھوڑ چھاڑ کر ختم، بس نماز کی طرف توجہ۔ اور جو نماز کے لیے کوشش کرے گا اور پھر مانگے گا، اور مانگنے والوں کو تو اللہ دیتے ہیں نا، نماز کے لیے اگر آپ دعا مانگے نا اسپیشل کر کے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس لیے امام محمد رحمہ اللہ وہ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے دعا ضرور مانگتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ صحیح کر کے پڑھنے کی توفیق دینا، میں آ گیا ہوں۔ تو اس لیے یہ اسپیشل کر، کیونکہ اللہ نے تاکید کی ہے، لہٰذا ہم نے پھر تاکید کر دی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ اور جی ایک صورت ہو سکتی ہے نماز کی حفاظت کبھی کمزور ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ دشمن سامنے کھڑا ہے جی، فإن خفتم فرجالا، رجالا کی کیا صورت ہے؟ چلتے پھرتے، ایک صورت یہ ہے نا، اور چلتے پھرتے نماز یوں کر کے نماز پڑھ لینا اور چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں، ایک صورت یہ ہے۔ اس سے تو ہمارے ائمہ نے منع لکھا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجازت ہے، امام حنفیہ نے منع لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں فرجالن جو ہے، تو ہماری دلیل دیکھنا، ہم کہتے ہیں فرجالن پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح کہ قرآن نے رجالن کی صورت متعین کر دی ہے۔ رجالن نے کون سی صورت متعین کی ہے قرآن میں؟ وہ صلاۃ الخوف کا جو حکم ہے، وہ بھی تو رجالن ہوتا ہے نا، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ۔ کھڑا تو ایک ہی جگہ ہونا ہے نا، صرف یہ ہے کہ چیننگ کے وقت چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ رجالن کی صورت متعین ہو گئی کہ نہیں؟ رجالن کی صورت اپنی طرف سے نہیں متعین کرتی، رسول اللہ کی طرف سے متعین کرنی ہے۔ یا دیکھا ائمہ حنفیہ کتنے سخت ہوتے ہیں، ہم کوئی خامخواہ جو ہے نا بکری ہڈی تو نہیں کھولنی، ہم نے قرآن اور سنت کی علی وجہ کمال اتباع کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے دوسرا معنی سمجھا ہے، ان کو جگہ دینا ذرا تھوڑا ہلکا وسیع کرتے ہیں. شاباش. تو رجالن کی صورت متعین کر دیجیے، اور رکمانا یا سوار ہو کر. اگر اس کی بھی صورت نہ ہونا تو پھر ظاہر ہے وسعت سے کام باہر ہو گیا ہے. وسعت سے کام ہو، مثلا بندہ سو گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ دور بدور لڑائی جاری ہے، ہاتھ ہی ویلا نہیں ہے، تو لہذا پھر تو وسعت سے چونکہ باہر ہوتا ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. اور جب امن کی حالت میں آ جاؤ نا، پھر اسی طرح پڑھنا نماز کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھلا دی ہے. بھائی اللہ نے ہمیں کیسے سکھلائی، کہاں سکھائی؟ سورہ بقرہ پوری ختم ہونے والی ہے. ابھی تک تو میں نے یہ نقطہ بیان کر دیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کے تحت. وہ یہ نقطہ دوبارہ سے آپ نے دوبارہ سے یاد کرنا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کما علمکم، اللہ نے ہمیں کیسے سکھلایا ہے. ٹھیک ہے جی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. آگے آ جاؤ جی کہ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کی بھی ایک چیز آ گئی کہ بڑی تاکید کی. قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کا معنی کہ نماز میں صرف وہ عاجز ہو کر کھڑے ہونا ہے ادب سے، اور اس کے علاوہ اللہ کا ادب نہیں کرنا جی، ہر جگہ کرنا ہے. اچھا ایک بندہ کو وہ قیام کر ہی نہیں سکتا، صرف اس کی ٹانگیں نہیں ہے، تو وہ اس آیت کے اندر تو نہ آیا. بھائی قوموا للہ قانتین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرنے والے، عاجز ہو کر قائم کرنے والوں میں سے ہو جائیں، نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو. وہ بھی تو ایک شعبہ ہے نا، ایک فرض ہے. قوموا للہ قانتین، نماز کے اندر عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا تو اس آیت کے ایک فرضوں میں سے ایک فرض ہے. باقی تو بہت سارے افراد ہیں. جب بھی کبھی جائیداد کی تقسیم آ گئی، شریعت کے سامنے سر نیچے کر لیں، عاجز ہو جائیں. نماز کا ٹائم ہو گیا، شریعت کے سامنے سر نیچے کر لیں، عاجز ہو جائیں. کاروبار کو بند کر دیں. اسی طرح کوئی حقوق سامنے آ گئے ہیں تو ان کے سامنے قوموا للہ قانتین آ گئے ہیں. اور جی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس حکم کی بھی تھوڑی سی تفصیل، کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال آ جائے گا کہ وصیۃ لازواجہم، پیچھے تو حکم آ گیا تھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. وہاں میں نے خیرن پر کچھ بولا تھا، میں نے کہا تھا خیرن سے مراد مال بھی ہے اور اس کے علاوہ اچھائیاں بھی ہیں، اور کہا تھا جب یہ آیت آئے گی تو یاد دلاؤں گا. کیونکہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہاں کہہ دیا گیا کہ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، حالانکہ وہ اصحاب الفروض میں سے والدین، تو وہ تو وارث نہیں ہے، تو پھر کون وارث ہوگا جی؟ وہ تو وارث ہیں. تو پھر ان کے لیے وصیت کا کیا مطلب ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ مال سے مراد ان کو حصہ دینے کی وصیت ہے. ان ترک خیرا، اگر کوئی مال چھوڑا ہے یا کوئی بھی بھلائی چھوڑی ہے تو اپنے والدین کے لیے اسپیشل تاکید کر جاؤ کہ ان کا خیال کرنا، ان کو فلاں فلاں تکلیف ہے، ان کو فلاں فلاں بیماری ہے، تم کسی کو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، تو ان کے بارے میں خیال کرنا. ان کی ایک چاہت ہوتی ہے، ان کا خیال کرنا. گرمی اور سردیوں میں ان کے لیے کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا خیال کرنا. تمہارا پاس جو میرا مال آ جائے نا، تقسیم وراثت میں حصہ تو اپنا آئے گا. جو مال تمہارے پاس آ جائے تو آخر ہے تو تمہارا مال، لیکن میں بھی تو تمہارا بھائی تھا، میں بھی تو تمہارا رشتہ دار تھا. ان طرح کا خیرا، وہاں کہا تھا کہ اگر کوئی چنگائی چھوڑی ہو تو اس پیچھے تھا. اگر ان کے ساتھ اچھے تعلقات کسی کے ساتھ ہوتے تو ان کو کہے گا بے شک مال تم لے لو، لیکن پوچھو ان کا بھی خیال کرتے رہنا. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ میرے مانگنے سے پہلے ان کو دے دینا پھر مال آپس میں تقسیم کرنا، ایسے تو نہیں ہوتا نا. تہائی کی بھی یہاں وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، تہائی کی وصیت بھی غیر ورثہ کے لیے. اور جو ہے یہ وصیت چل سکتی ہے، جب یہ وصیت والدین کے لیے چل سکتی ہے تو آگے لفظ کیا ہے عثمان؟ فللوالدین والاقربین. تو اقربین میں الاقرب فالاقرب آنا شروع ہو جائے گا، اور زوجہ تو زیادہ اقرب تھی کہ نہ تھی، تو اس کے لیے یہاں اللہ نے اسپیشل حکم کیا، کیونکہ یہ اقرب تھی اس کے رشتہ داری ہونے کے لحاظ سے تو کچھ نہیں تھی، اب یہ بن جائے گی غیر، تو باقی خاندان کے لیے کچھ نہیں لگتی، باقیوں سے تو پردہ ہو جائے
یہ غیر خاندان سے ہی ہے، بغیر کوئی اس کا یہاں رشتے دار نہیں ہے، یہ فوت ہو گیا اور باقی عورت بچی ہے تو اب اس کے ساتھ 4 ماہ 10 دن اس کا بھی حکم آ گیا، 4 ماہ 10 دن تو بیچاری سوگ میں گزارے گی، روتے دھوتے ہوئے گزارے گی. عورت کی فطرت ہے 4 ماہ 10 دن کے بعد یہ اپنے آپ کو سیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہی اس کے ذہن کی وسعت اتنی رکھی ہے 4 ماہ 10 دن. باقیوں کا سوگ 3 دن تک پورا ہو جاتا ہے، یہ 4 ماہ 10 دن بیچاری مشکلات میں رہتی ہے. تو لہذا یہ اپنے ذہنی سیٹ اپ پورا نہیں کر سکے گی. یہ معاشرے میں کوئی ہوگی جو فولادی اعصاب کے مالک ہو، جو طاقتور ہو، ہوشیار چلاک ہو، تو وہ ہو سکتا ہے نظام اپنا بنا لے، لیکن ساری تو ایسی نہیں نہ ہوتی، کوئی کمزور بھی ہوتی ہیں، بیماری بھی. اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ بعد میں یہ وصیت کر کے جائے کہ جس طرح جو ہے متروکہ کو سامان دیا جاتا ہے، متعلقہ کچھ متروکہ موضوعہ کے حکم میں ہیں، ان کے لیے بھی 1 سال کی وصیت کرتا ہوں. ان طرح کا خیرن کے اندر آ گیا تھا نا، کوئی تعلقات بھائی اس کا حق تو نہیں ہے، باقی میرا مکان تو تم تقسیم کر لو گے سارا کا سارا، لیکن میں وصیت، اس لیے استحبابی حکم ہے بعد والوں کے لیے وصیت کر جائے کہ 1 سال کے لیے اس کا خیال کرنا، یہ مہربانی ہوگی تمہاری، مال تمہارا ہوگا، میرا گھر بھی تمہارا ہوگا، اس کا تو بنے گا 8واں حصہ یا 4تھا حصہ بنے گا نا، لیکن ہو سکتا ہے یہ اس مکان میں پورا 4تھا حصہ نہ بنے، اتنا رہ نہ سکے، ہے جی، چھوٹا سا 4تھا حصہ جو آ نکلے، 8واں حصہ چھوٹا سا جو آ کر نکلے تو پھر کیا کرے گی؟ تو اس کے لیے وصیت کر جب 1 سال تک اس کو ذرا موقع دے دینا، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے رشتے دار ہو. ان طرح کا خیرن الوصیہ وصیۃ لازواجہم، ایک حکم وصیت کرنا، اور متاعا یہ دوسرا حکم ہے. متاعا، اچھا پہلا حکم ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ ازواج اگر بعد میں ہیں تو باقاعدہ ایک حکم کے طور پر ان کا خیال سمجھنا، بعد میں ازواج، اس لیے اس کو الگ نمبر دیا. کیا کرنا جی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے، آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. وصیت لازواجہم متاعا، پھر وصیت کرنا دوسرا حکم ہے. متاعا الی الحول، 1 سال تک کا نفع اٹھانا، کیونکہ 1 سال میں یہ ہوتا ہے کہ سردیاں گرمیاں سب کچھ بندہ سنبھال لیتا ہے، سارے نشے و فراز درمیان میں سال بھر میں تقریباً آ جاتے ہیں. غیر اخراج، یہ الگ حکم ہے کہ ان کو نکالنا نہیں، خصوصاً متاعا سال بھر خرچہ وغیرہ کا اس کا انتظام کرتے رہنا، اور خصوصاً نکالنا، سکنا بھی اسپیشل ہو، نفقہ بھی ہو اور سکنا بھی اس کو دینا، نکالنا نہیں اس کو گھر سے. فائن خرجنا، اگر اس دوران خود وہ نکلنا چاہیں، پہلے بھی آیا تھا نا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہاں آیا فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر اب وہ نکلنا چاہیں تو، یہ سال کے دوران نکلنا چاہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، ہے جی، پہلے فرمایا بالمعروف، اب فرمایا من معروف. اپنے حق میں کوئی بھی اچھا قدم اٹھانا چاہیں نا تو پھر ان کو تم نکالنا نہیں، یہ ان کو تم کہنا کچھ نہیں. فلا جناح علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سال کے دوران اپنے حق میں کو برا قدم اٹھانا چاہیں تو پھر تو تم اس کو روکنا. کیوں نہیں؟ تمہارا بھائی تھا، وہ وصیت کر گیا ہے، اس کو سنبھالنا، سمجھانا، منت سماجت کرنا، روکنا، کوشش کرنا تاکہ یہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے. اور اگر کسی قسم کا بھی کوئی نیکی کرنا چاہے نا تو پھر تم خواہ رکاوٹ نہ بنا، بھائی ٹھیک ہے تو نیکی تو کر رہی ہے لیکن اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، یہ ہو بھائی وہ اگر نیکی کر رہی ہے تمہیں فائدہ نہیں مل رہا، تمہارا نقصان اگر ہوتا ہے تو بتاؤ. اگر تمہیں فائدہ نہیں مل رہا اس کی اس نیکی کے اندر، بھائی اگر ادھر رشتہ کریں تو ہمارا فائدہ ہے جی، جائیداد وغیرہ ادھر آ جائے گی، یہ ادھر رشتہ کر رہی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ اگرچہ ہیں تو مسلمان عقیدت ان کا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو دشمن ہیں، بھائی تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہے نا. من معروف، اگر کوئی بھی بھلائی اپنے بارے میں کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا جو نظام وہاں بن گیا ہے اس کو جلنے دیں،
اس کے اندر عافیت ہے، تو اس لیے تاکیدات کثیرہ اس کے اندر آئی۔ گھریلو معاملات کے اندر تو وصیتاً کا یہ سبق بھی آ گیا، اور گھریلو معاملات کی وصایا اور انتہا درجے کی جو کثرت سے تاکیدات تھی نا وہ آ گئی۔ آگے حکم جب ختم ہونے لگا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کر رہا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات جہاں آتا تھا نا تو وہاں اشارہ ہوتا تھا کہ احکام ختم ہو گئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پورے احکام ختم ہو گئے ہوں۔ جی کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور جہاں ہے نا لکم آیات ہی، اس کا اشارہ اس طرح ہوتا ہے کہ اب احکام تمام ہو چکے ہیں، اب وہ پورے احکام ہیں، احکام کا سیٹ اپ ختم، آیات ہی اللہ کے احکام، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے، اشارہ ہے، ان کی انتہا کا اشارہ نہیں ہوتا۔ اور لکم آیات ہی جب آ جا رہا ہے تو اشارہ ہے اس کے بعد احکام نئے نہیں آئیں گے کوئی، تو یقیناً جی سورۃ البقرہ کے تمام احکام جو علمیہ، عملیہ، جدلیہ، تدبیریہ، یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اب کوئی نیا حکم آنے والا نہیں ہے۔ وہ جو آپ کہیں بجا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین بھی تو آنے والا ہے، ان کنتم علی سفر، وہ آپ دیکھیں گے نیا حکم نہیں ہوگا بلکہ وہ تاکیدات ہوگی۔ کیوں جی؟ یہ نیا حکم ہوتا تو پیچھے آ جو چکا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، وہ تاکیدات مزیدہ کر کے دی جا رہی ہیں، نیا حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے جی اللہ کریم نے یہاں احکام پورے کر دیے۔ آپ زور سے بتاتے ہو کہ اللہ نے پہلے کون سے احکام بیان کیے؟ احکام علمیہ و عملیہ، سارے بول رہے ہیں؟ سارے تو نہیں بول رہے، سارے بولتے تو ابلیس کا نشان بھی نہ ہوتا، وہ بھاگ جاتا۔ تو ابھی تک تو اس کے نشانات، تو لہذا پہلے کون سے احکام بیان ہوئے؟ احکام علمیہ و عملیہ، جن کو پتہ نہیں ہے وہ بھی بولے، پہلے کون سے بیان ہوئے؟ احکام علمیہ و عملیہ، اور اس کی تعداد کتنی تھی؟ اس کے احکام تعداد تھی 6، احکام علمیہ و عملیہ کی تعداد 6، اور اس کے بعد احکام کون سے تھے؟ احکام جدلیہ، جیسے ہی ختم ہونے لگا تھا تو اشارہ الی الجدل تھا، تو پھر احکام جدلیہ ختم ہو گئے، اور احکام جدلیہ کی قسمیں کتنی تھیں؟ 4 قسمیں تھیں، اور ہر قسم میں کتنے بیان ہوئے؟ 6، تو یوں بن کر ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 24 احکام جدلیہ۔ اچھا احکام جدلیہ ختم ہونے لگے نا، لا تنکحوا المشرکات کے ذریعے اشارہ کر دیا الی الجدل مع الاہل، احکام تدبیر فی المنزل کی طرف اشارہ کر دیا، تو یوں احکام تدبیریہ کی کتنے طائفے بیان ہوئے؟ 4 طائفے، اور ہر طائفہ میں حکم کتنے تھے؟ تو یوں کل کتنے ہوئے؟ 8، اور ہر حکم کے اندر شکیں کتنے تھیں؟ 6 شکیں تھیں، تو ہر حکم کے اندر اگر شکیں 6 ہوں اور حکم 8 ہوں تو 8 6 48 احکام، کتنے احکام؟ 48 احکام تدبیریہ، تدبیر منزل کے 48 احکام ہو گئے۔ اچھا جی یہ احکام ختم ہوئے، 48 1 24 1 6 1، اتنے زیادہ احکام ہیں جی۔ ہاں جی احکام اتنے زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا، ہے جی، سارے لوگوں کو پڑھنا پڑے گا جو بھی اللہ کے حکم کو لینے آئے ہیں، اس لیے اللہ نے مخصوص لوگوں کو نہیں فرمایا قرآن پڑھو، ساروں کو حکم ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں حاصل کرتے، اللہ نے ساروں کو ڈانٹ دیا۔ اچھا جی یہ بتا سکتے ہیں کہ پہلے احکام 6 اللہ نے بیان کیے، پھر اللہ نے 4 اس کی اقسام بیان کی، پھر 4 اقسام بیان کی جی، احکام جدلیہ بھی 4 اور احکام تدبیریہ بھی 4، تو احکام علمیہ و عملیہ ان کے اندر 6 جو تھے، تو ایک تو تھا عقیدے کا، تو باقی بچے 5، تو اللہ 5 احکام رکھ کر کوئی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کس چیز کی طرف؟ عبادات کی تفاصیل 5 کی طرف، کیونکہ وہ بھی تو 5 ہیں۔ اور اگر
یہ احکام ٹوٹل 6 ہوتے عقیدے والے کو ساتھ ملا کر، تو پھر کس چیز کا اشارہ ہے کہ آگے جتنے بھی احکام آ رہے ہیں نا، ہر حکم کی 6 شکیں ہوں گی۔ اچھا، اگر پہلا حکم عقیدے والا ہٹا دیں اور آخری حکم جو لا تاکلوا بطور نہیں کے تھا، اگرچہ نہیں نوع من الاوامر ہوتی ہے لیکن امر ہوتا تو نہیں ہے، وہ تو تاکید مزید کے طور پر تھا، لا تاکلوا تو باقی بچے 4، تو 4 کیوں ہوئے جی؟ آگے احکام تو 4 آنے والے تھے، تو 4 حکم یوں سمجھے عملیہ، 4 ہوئے جدلیہ، 4 ہوئے تدبیریہ۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ سورہ البقرہ یاد رکھیں گے۔ تو سورہ البقرہ کی یہ آیت کون سی اب ہم نے ختم کی ہے؟ 242 اور 242 میں کتنی قسم کے احکام آ گئے؟ 3 قسم کے احکام آ گئے، اور ہر حکم کی تعداد بھی آپ کو بتا دی۔ باقی انشاءاللہ یہاں سے کیا شروع ہونے لگا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا جی۔ وما علینا الا البلاغ۔